74 سے 84 94 2004 30 سال 2004 کے بعد جب 30 سال پورے ہوئے تو عالمی مجلس نبوت کے اکابرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اب چونکہ 30 سال پورے ہو چکے ہیں اور قادیانی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات اسمبلی میں ہوئی نہیں ہے، لہٰذا سرکاری طور پر اس اسمبلی کی کارروائی کو باہر لایا، ٹال مٹول ہوتی رہی۔ میڈم ناہید مرزا اسمبلی کی اسپیکر بھی رہی ہے، ذوالفقار بردانی بیگم صاحب، انہوں نے یہ ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کہ وہ اسمبلی کی 30 سالہ کارروائی سرکاری سطح پر شائع ہے، پھر اس کو عالمی مجلس نبوت نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیا۔ 5 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے، ابھی مارکیٹ میں کوئی جو سب نبوت کے لیے دفاتر کا آفر مل جاتا ہے، اس میں پوری کارروائی ہے اسمبلی کی، لفظ بلفظ حرف بحرف، جو آپ کارروائی پڑھیں گے گویا آپ کو ہمارے اجلاس میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں۔ جب شائع ہوئی تب قادیانیوں کا منہ کالا ہوا تو بھئی یہ تو گورنمنٹ سطح پر شائع ہوئی۔ قادیانی نے ہر موقع پر جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے کام لینے کی کوشش کی۔ میں نے ایک قادیانیوں کا جو حوالہ آخری آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا، گزشتہ جو نہیں وقت ہو کے مکمل ہو چکا تھا، جناب کا ایسی اس کو دن رہی چھوڑ کیا تھا، اس حوالے کو پیش کرنے سے پہلے میں کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ایک شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کے خلاف جب کوئی بکواس کرتا تھا، کوئی طعنہ زنی کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام حضرت حسان سے فرماتے تھے کہ ممبر پر بیٹھو اور میرے دشمنوں کو جواب دو اور میری تعریف کرو۔ حالانکہ آپ کے اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی تعریف سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے اوپر تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے، تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے، اس کے سر پہ خاک ڈالو، وہ تمہارا خیر نہیں ہو سکتا۔ نبی کا فرمان پیٹھ پیچھے جو تعریف کرے وہ تمہارا خیر، جو منہ پر تعریف کر رہا ہے وہ خیر، جو مخلص دوست ہوتا ہے وہ منہ پر اکیلے میں اس کی کمی، کوتاہی، غلطی، کمزوری سے آگاہ کرے گا اور پیٹھ پیچھے اس کی کمزوریوں، غلطیوں کا دفاع کرے گا اور اس کی تعریف کرے گا، اور جو منافقت پسند ہوگا وہ سامنے تعریف کرے گا، پیٹھ پیچھے جائے گا۔ لیکن آپ کو میرے کو اجازت نہیں کہ ہم کسی کے منہ سے اپنی تعریف کریں،
لیکن حضور علیہ السلام چونکہ باقاعدہ تعریف کے حقدار ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کو مکمل اجازت دی کہ آپ اپنی تعریف سنیں۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک خوبصورت شعر بیان کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، مشہور شعر عربی کا، اکثر و بیشتر خطباء اپنی تقاریر میں اسے دہراتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے اور یہ شعر حضرت حسان کا نہ پڑھا جائے تو ادھوری سی رہ جاتی ہے۔ اتنا بہترین جامع اور مانع شعر ہے حضور علیہ السلام کی تعریف میں۔ فرمائے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ایک پہلا دوسرا بنا تو اس کا سوال ہو سکتا تھا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو حسان تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اس سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سب سے بڑے حسین ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، کہیں اور ہوں گے جہاں آپ نے نہ دیکھا ہو۔ اس کا جواب دے دیا کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت جنا ہی نہیں۔ میری آنکھیں کیا دیکھیں گی، کسی ماں نے جنا ہی، اس لیے کہیں بھی نہیں بولی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو پیدا کیا گیا ہے مبرّأ پاک صاف، من کل عیب، ہر عیب سے، یعنی آپ میں کوئی عیب، اور جو انسانی طور پر عیب بھی ہوتے ہیں نا، اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے وہ بھی خوبی بنا دیا ہے۔ انسان کا پسینہ عیب ہوتا ہے نا، ابھی میرے کو آپ کو پسینہ ہوگا، تھوڑی دیر بعد خشک ہو جائے گا تو بدبو ہوتی ہے پسینے میں، لیکن میں قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کا پسینہ صحابیات اپنے لیے اپنی بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے بطور آگر جمع کیا کرتے ہیں۔ آپ کا پسینہ گرمی سے ٹپک رہا ہے، ایک صحابی آئیں گے کوئی چیز دے کر برکت میں وہ پسینہ جمع کریں، آپ کی آنکھ میں دے، آپ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کو جہیز میں دینے کے لیے اس سے زیادہ قیمتی کوئی اگر نہیں سکتی، ہمارے لیے عیب ہے، ان کے لیے پسینہ لوگ ہوتی ہے۔ انسان کی ایک کمزوری ہے، وضو کیا، سو گیا، اٹھ کر نماز پڑھ لے، ہاں جی، کیوں؟ وضو، حالانکہ وضو ٹوٹنے کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا خارج ہو جانا یا پیشاب بہانا کر لیں، لیکن ہم تو صرف سوئے، شریعت کہتی ہے پتہ نہیں نیند میں ہوا خارج ہو گئی ہے، اس لیے تمہارا وضو سونے سے بھی گیا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سے اٹھے، نماز شروع کی، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام عرض کیا کہ عائشہ، بے شک میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، لیکن عام انسانوں جیسا ان میں اور مجھ میں فرق ہے۔
پسینہ ہمیں بھی آتا ہے کیونکہ ہم، اور پسینہ حضور علیہ السلام کو بھی آتا ہے کیونکہ وہ بھی، لیکن ان کے انسان ہونے اور ہمارے انسان ہونے میں بہت فرق ہے۔ وہ انسان ایسے ہیں کہ جن کی پسینے سے خوشبو نکلتی ہے، اور ہم انسان ایسے ہیں کہ جن کے پسینے سے بدبو نکلتی ہے۔ ہم انسان ایسے ہیں سوئیں تو حضور اٹھ جائے، فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں اس لیے نیند تو مجھے بھی آتی ہے، لیکن میں تو جیسا انسان نہیں، اس لیے میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا، اس لیے مجھے سونے کے بعد اٹھ کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے ممبر پر کیا پڑا ہوا ہے مجھے پتا، میں ایسے بھی کروں تو مجھے پتا، پیچھے مجھے دیکھنا پڑے گا گھوم کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ نماز پڑھ کر، فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں تم لوگوں کو سفید ٹیڑھی میڑھی کر لیتے ہو، سیدھی رکھا کرو، تم کیا سمجھتے ہو میرا منہ اس طرف ہوتا ہے تو میں تمہیں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ کا لکھا ہوتا ہے، ہاں کیسے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ نہیں بولتے، سبحان اللہ بولنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب بول دو اب پھر بول دو ایک دفعہ پھر بول دو۔ دیکھو بیٹے بٹھائے تمہاری 30 نیکیاں لکھی گئی، 30 گناہ معاف ہوئے اور 30 درجات بلند ہوئے۔ ہم سبحان اللہ کو بھول جاؤ گے؟ ایسا سچ بتاؤ، اگر نا مسجد کمیٹی اعلان کر دے کہ بھائی جو سبحان اللہ بولے گا، ہم نے کیمرہ لگائے ہوئے ہیں دیکھیں گے، جو سبحان اللہ زور سے بولے گا ایک سبحان اللہ پر 30 روپے ملیں گے، پھر کوئی چپ رہے گا؟ پھر کیمرہ کے سامنے اچھل اچھل کر بولے گا سبحان اللہ، کیونکہ 30 روپے کا معاملہ آ گیا۔ خدا کے بندوں 30 روپے چلے جائیں گے، منہ میں کھائیں گے، ٹٹی بن کر نکل جائیں گے، لیکن 30 نیکیاں کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ ایک نیکی ایسی ہوگی کہ قیامت کے دن جب اعمال نامے کھلیں گے، ایک نیکی کم ہوگی، نبی پاک نے فرمایا وہ شخص کہے گا مجھ سے زمین و آسمان بھر کر کوئی سونا لے لے، مجھے ایک نیکی دے لے۔ فرمایا کہ میں آگے سے بھی دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یہ میرے نبی کی خوبی ہے۔ حضرت حسان نے عرض کیا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، ہر عیب سے بولتے نہیں ہو، نبی کی پاکیزگی کی گواہی ہے، مل کر بولو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب۔ آگے اگلے مصرے کے اندر حضرت حسان نے کمال کر دیا حضور علیہ السلام کی تعریف میں، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے محبوب آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر، آپ کے گلاب جیسے رخساروں کو دیکھ کر، آپ کے موتیوں جیسے دانتوں کو دیکھ کر، آپ کی فدا ہو جانے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر، آپ کے قد کو دیکھ کر، آپ کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انک قد خلقت، گویا کہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا تو سب کو کیا گیا ہے یا نہیں؟ پیدا مجھے بھی کیا گیا ہے، آپ کو بھی کیا گیا ہے۔ میرے جیسا مولوی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا یار باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن دبلا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کوئی مولوی مانگتا ہی نہیں مجھے، گردن موٹی ہونی چاہیے، پیٹ نکلا ہوا ہونا چاہیے تھا، جسم بڑا ہونا چاہیے تھا، لوگ تو مانے تو صحیح ہے مولوی ہے، شکل دیکھ کر کوئی ماننے کو نہیں تیار نہیں ہوتا، کوئی ٹھکنے کا دیتا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار ویسے تو رنگ بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، قد نے مار دیا۔ بعد ہوتے ہیں لمبا قد
آنکھیں چھوٹی، رنگ کالا. وہ کھڑا ہو کے کہتا قد میں تو میں بھی شار ہوں، لیکن آنکھوں نے بھی مار دیا، رنگ نے بھی مار دیا. اب کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھکنا لمبا نہیں ہو سکتا، کالا گورا نہیں ہو سکتا. کتنی کریمیں لگا لو دنیا کی، ٹھیک ہے نا جی. لیکن حضرت حسان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کما تشاء. کما یشاء نہیں، کما یشاء کا مطلب ہوتا کہ خالق نے اپنی پسند کے مطابق بنایا، اور کما تشاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا. میرے سبحان اللہ اسلام، آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا. میں ایک اپنے انداز میں بات کرتا ہوں، محسوس ایسا ہوتا ہے حضرت حسان کے شعر کے روشنی میں کہ روح محمد کو اللہ نے جب جسد محمد بنانے لگے ہوں گے، جب جسم اطہر بنانے لگے ہوں گے، تو اللہ نے روح محمد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہوگا کہ میرے محبوب اب بنانے لگا ہوں تیرا وجود، بتا تیرے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے. تو چشمے تصور سے میں محسوس کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہوگا کہ اللہ کے رسول اے میرے رب میرے ہاتھ ایسے بنانا کہ ہجرت کے سفر پر ایک گڑیا کی بکری کے تھنوں پہ لگا دوں تو سوکھے تھن دودھ سے بھر جائیں. میرے مولا میرے ہاتھ ایسے بنانا کہ 1400 کے لشکر کو لے کر جب نکلوں اور ان کے پاس کوئی پانی نہ ہو تو میں پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کی انگلیاں دے دوں تو میرے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے. میرا ہاتھ کو ایسے بنانا. میرے محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا ہو. سبحان اللہ. کیسے لگتے ہیں؟ میں کیسے نکال کر رکھ لوں آپ لوگوں کے لیے سبحان اللہ کے بدلے میں؟ ہاں جی پھر بولو گے خدا کے بندو نبی کی تعریف ہے تو سبحان اللہ دل سے کہو. میرے محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے میرے مولا میرا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی دیکھیں تو قدموں میں گر جائیں. میرے محبوب بتا تیری آنکھیں کیسی ہونی چاہیے؟ میرے مولا میری آنکھیں ایسی رکھنا کہ سوائے ابو بکر کے کوئی نظر ٹکا کر دیکھ بھی نہ سکے. آپ کے چہرے کے حالانکہ آپ صاحب جلال نہیں تھے، نبی پاک صاحب جلال نہیں تھے بلکہ صاحب جمال تھے. ٹھیک ہے نا؟ غصے والے نہیں تھے، رحیم تھے، رؤوف تھے، کریم تھے. لیکن آپ کے آپ کے چہرے میں خدا نے رون اتنا رکھا تھا کہ سوائے ابو بکر کے نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ حسن نہ حسین کوئی بھی نہیں. سوائے ابو بکر وہ واحد صحابی تھے جو حضور علیہ السلام کو نظر ٹکا کر دیکھ سکتے. کسی صحابی میں اتنی طاقت نہیں تھی. آپ بخاری شریف یا دوسری احادیث کی کتاب اٹھائیں، وہاں جب حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک صحابہ نے بیان کیا ہے نا کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا، تو جب حضور علیہ السلام کی داڑھی کا بیان آیا ہے تو صحابہ نے مختلف روایات کی ہیں. ایک صحابی نے بولا 3 بال سفید تھے، ایک نے بولا 7، ایک نے بولا 11، ایک نے بولا 21. اب کوئی ایک ہی بات سچی ہوگی نا. تو علماء نے اس کو تطبیق دیا. کیسے؟ کہنے لگے 3 والا بھی سچا ہے، 7 والا بھی سچا ہے، 11 والا بھی سچا ہے، 21 والا بھی سچا ہے، سب سچے کہتے ہیں. فرمایا اصل میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی وجاہت ہی ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. ایک نے نظر اٹھائی، ارادہ کیا کہ میں حضور کے داڑھی کے بال گنوں. اس نے نظر اٹھا کر 1 2 3 گنے، اس کی پیغمبر کے چہرے کی ہیبت سے اس کی نظریں جھک گئی. اس نے کہا 3 بال تھے. پھر کسی موقع پر ایک صحابی نے کہا یار میں بھی تو حضور کے بال گنوں. اس نے ہمت جمع کی، حضور کے چہرے پر نظر کی اور 1 سے لے کر 7
تک گنتی گنی، اس کی ہمت نے بھی جواب دے دیا، اس نے کہا 7 بار تھے۔ پھر کوئی اور صحابی آئے اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی تو 11 تک گن کر اس کی ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ اس سے بھی زیادہ مضبوط دل والا اور مضبوط دماغ والا صحابی آئے اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی، 21 سے آگے اس کی ہمت بھی جواب دے گا۔ پیغمبر کا چہرہ ایسا تھا کہ اس پر صحابی مسلسل نظر رکھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ کأنک تدخل کما تشاء، اے محبوب آپ کو دیکھ کر لگتا ایسا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ روح محمد بولتی رہی، اللہ تعالیٰ بناتے رہے، مرضی محمد کی سے محمد کو بنایا، اور پھر ایسا بنایا کہ کسی شاعر نے پنجابی کے اندر ایک مصرعے کے اندر حضور علیہ السلام کے حسن اور جمال کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ دنیا کے جتنے حسین و جمیل ہیں، فرمایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا۔ وہ قلم ہی اللہ نے توڑ دیا جس سے روح محمد بنایا کہ اب ایسا اور کوئی نہیں بن سکتا۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، قرآن نے آپ کہیں پر بھی یا محمد ہے نوٹ کر دے دو، حافظوں سے پوچھ لو، قاریوں سے پوچھ لو، مولویوں سے پوچھ لو، 2 جگہ محمد لفظ آیا، ایک سورہ محمد میں، ٹھیک ہے، اور ایک سورہ فتح میں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ 2 لفظ آئے۔ کب نام لیا ہے؟ جب پیغمبر کا نام لینا بہت ضروری تھا، اللہ نے تب نام لیا ہے۔ لیکن قرآن میں یا موسیٰ موجود ہے، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا آدم، یا نوح، قرآن میں موجود ہے۔ سب نبیوں کو پکارا ان کے نام سے، لیکن جب میرے آقا کو پکارنے کا وقت آیا تو نام کہیں بھی نہیں، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، نہ بولو سبحان اللہ، نہ بولو یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، القابات دے کر، خصوصیات بیان کر کے یہ ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اے محمد کی امت، تم وہ خوش نصیب ہو جنہیں میں اپنے خزانے کا قیمتی موتی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قدر کرنا، احترام کرنا، ادب کرنا، کہیں بے احترامی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی بحث میں پڑ گئے، جیسے ہم لوگ پڑھ جاتے ہیں نا، ایک بولتا کہ نواز شریف اچھا، دوسرا بولتا زرداری اچھا، دونوں ایک دوسرے کے کسی بات پر حضرت سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کے درمیان اختلاف ہوا، بات چلی، بحث کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو گئی، اور نبی بیٹھے ہیں، مجلس میں نبی بیٹھے ہیں، اور ابو بکر اور عمر کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار آئے، وحی کے آثار فرماتے ہیں، وحی کے آثار کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا، آپ کے چھاتی سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، پانی ابلنے کی آواز آتی ہے نا، ایسی آپ کے چھاتی سے آواز آتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو۔ جب صحابہ نے دیکھا، اشارہ کیا، ابو بکر رکو، پیغمبر پر وحی آئی۔ کیا بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ وحی نازل کی، تھے کون آواز بلند کرنے والے؟ دونوں ہی یار تھے، وفادار تھے، عاشق تھے، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں کہ پیغمبر کی آواز۔ اور آگے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ختم کر دیے
بھی روزے رسول پر لکھی ہوئی ہیں. اللہ آپ سب کو لے جائے گا. وہاں جانا مشکل نہیں، وہاں جا کر اس مقام کا احترام کرنا بہت مشکل ہے. ہماری قوم تو وہاں بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تصویریں لے. یہ اس قوم کا حال ہے. پیغمبر سامنے ہیں، پیغمبر فرمایا میں زندہ ہوں. بولو نبی اپنے روزے میں بولو، نبی اپنے روزے میں. وہ کتنا بے شرم انسان ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں کیمرہ لے کر تصویر بنا رہا ہے. اتنا احترام. صحابہ اکرام آتے تھے دروازے پر، باہر سے دیہاتی لوگ آتے تھے. دیہات والے لوگ جو ہے نا وہ بات کرنے کے بالکل اجڑ قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو حضرت مولانا صاحب جیسے حال ہے. اب میں گاؤں میں جاتا ہوں نا تو سیدھا مولوی صاحب اے خبر تم جو شاہالا تو کر کے بات کرتے ہیں. حالانکہ ان کا تو کرنا ہمیں برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ان کے تو میں بھی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. دیہات کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے تو میں بھی پیار ہوتا ہے، اس کے تو میں بھی عزت ہوتی ہے، جو شہر والے کے آپ میں بھی نہیں ہوتی ہے. بات سیدھی سیدھی کروں گا، ٹھیک ہے نا. یہاں آپ کر کے پیر کھینچ لیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. دیہات ہر جگہ، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں دیہات والا انسان زیادہ کھرا ہوتا ہے بنسبت شہر والے کے. آپ تحریکوں میں دیکھ لو سب سے زیادہ دیہات کا لوگ میدان میں آئے گا. شہر والا بولے گا دکان کیسے چھوڑوں، بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے. دیہات والا بولے گا سب گیا ایک طرف، میں اپنے نبی کے لیے میدان. تو وہ دیہات والے آتے تھے، آ کر کے یا محمد آواز لگاتے، دروازے پر جیسے لگاتے نا آواز، یا محمد. جانتے ہو قرآن میں کیا وحی نازل ہوئی؟ فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی میرے محبوب کے پاس آئے ملنے کے لیے، اگر دروازہ بند ہے محبوب گھر میں ہے تو آواز نہیں لگانی. بولو بولو، آواز نہیں لگانی، بلانا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے. تو کیا کریں؟ ایمرجنسی ہو سکتی ہے. فرمایا کتنی بھی ایمرجنسی ہو بیٹھ جاؤ دروازے پر. جب وہ نکلے اپنی مرضی سے تب بات کرنا. یہ پروٹوکول اللہ نے محمد عربی کا قرآن میں بیان کیا ہے. محمد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی صداقت کو دیکھ، محمد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو عمر کی عدالت کو دیکھ، محمد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو عثمان کی سخاوت کو دیکھ، اس کی حیا کو دیکھ. محمد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو علی کی شجاعت کو دیکھ، اور محمد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو معاویہ کی سیاست کو دیکھ، اور محمد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کی شہادت کو دیکھ. یہ ابو بکر خود صدیق اکبر نہیں بن گیا، اس نے اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں گرایا تو صداقت کا امام بن گیا. عمر آیا تو تلوار لے کر تھا، جب محمد کے قدموں میں گرا تو عدالت کا ستارہ بن گیا. عثمان ایک مکے کا تاجر تھا لیکن محمد کے قدموں میں آیا تو حیا اور سخاوت کا امام بن گیا. علی ایک 10 سال کا بچہ تھا، جب محمد کے قدموں میں آیا تو شجاعت کا امام بن گیا. یہ کمالات ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اتفاق کرتے ہو؟ اس محمد عربی اس گھڑی کو کیا کیا جائے؟ تیز بھاگ کر آ جاتی ہے اور آپ کو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے. اس محمد عربی جس کے نام لے کر خدا نہ پکارے، جس کے دروازے پر آنے والے کو صدا دینے پر پابندی، جس کی موجودگی میں آواز بلند کرنے پر پابندی. ہاں اس پیغمبر کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اسمبلی میں بات آئی، پیش کی گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر لکھا ہے کہ صار وجودی وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ
وما عرفنی وما رآ، کہ میرا وجود ہی محمد کا وجود ہے، جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہے۔ جیسے سبحان اللہ زور سے تھی، ایسے لعنت بھی زور سے ہو۔ پیغمبر کے دشمن کو لعنت بھیجو گے ثواب وہی ملے گا۔ اب قادیانی ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہے، ہم حضرت محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان حرام زادوں کے حرام زادگی کی نشاندہی تب ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کلمہ محمد رسول اللہ کا کیوں پڑھتے ہو؟ ہر نبی کا کلمہ الگ ہے نا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کا کلمہ جب اس کا دوسرا جز الگ ہے تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم الگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو جبکہ تم غلام احمد کو نبی مانتے ہو؟ اس نے لکھا پس مسیح موعود، یہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں، قادیانی لکھتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہیں، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد کی جگہ محمد ہی تو آئے ہیں۔ اب اس نظریے کے ساتھ کوئی قادیانی لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان ہوگا یا کافر؟ ہمارا تو نظریہ ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ہے، محمد نام کے کروڑوں انسان مل جائیں گے لیکن وہ محمد جو آمنہ کا لخت جگر ہے ایک ہے، وہ محمد جو عبد المطلب کا در یتیم ہے ایک ہے، وہ محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے ایک ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے ایک ہے، وہ محمد جو ابو بکر صدیق کا سردار ہے ایک ہے، وہ محمد جو مکے کو معظمہ بنانے والا ہے ایک ہے، وہ محمد جو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا ہے وہ ایک ہے، وہ محمد جس نے حجر اسود کو بوسے کا سبق دیا وہ ایک ہے، وہ محمد جس نے عرفات میں حقوق کا حکم دیا وہ ایک ہے، وہ محمد جس پر قرآن نازل ہوا مل کر بولو وہ ایک ہے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں دو ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ شعر میں کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، کیا بولا؟ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے۔ یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ نظریہ۔ آج ایک نظریہ بیان کرتے ہی بات ٹائم ختم ہو گیا۔ قادیانی ہمیں اس وقت دنیا میں واویلا کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں 40 پارلیمنٹیرین کے ساتھ مل کر قادیانیوں نے رپورٹ تیار کی ہے کہ پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمیں مذہب پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، پاکستان کی حکومت کو مجبور کرو۔ یہ شاہ محمود قریشی ویسے تو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوتا ہے ٹی وی پر کھڑا ہوا، لیکن اس کو ابھی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قادیانیوں کے اس پروپیگنڈا کا جواب برطانیہ کو دے سکے۔ شرم آنی چاہیے وزیر خارجہ کو، حیا آنی چاہیے وزیر خارجہ کو کہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتا تو سید کیسا ہے؟ یہ یا غلط ہے؟ خود کو سید کہتے ہو، خود کو مخدوم کہتے ہو، ارے محمد عربی کی ختم نبوت کا جو دفاع نہ کر سکے وہ مخدوم نہ ہو، کوئی سید ہو ہماری جوتی کی نوک پر آئے۔ سید کی عزت تو ہم نبی کی نسبت سے کرتے ہیں، اور جس سید کو خود نبی کا شرم نہ ہو تو ہمیں اس کی بھی شرم نہیں ہے۔ اس کو جواب دینا چاہیے تھا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو جواب دوں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا
کہ قادیانیوں کو پاکستان میں آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی، قادیانیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی، اور قادیانیوں پر ملک میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو